اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علیہ السلام کی محبت میں اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میرے گھرانے سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. جو میرے گھرانے سے بغض رکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اوپر. ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. ویسے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت، ایک ہوتا ہے محبت کرنا، ایک ہوتا ہے محبت کا دعویٰ کرنا. ٹھیک ہے نا جی. میں کہوں اپنی ماں سے میں بڑی محبت کرتا ہوں تو مجھے آپ پوچھیں گے یار ماں کو پیسے بھیجتے ہو؟ نہیں یار پیسے تو میں نے آج تک نہیں بھیجے میں. آپ کو یار تو اچھا محبت کرتا ہے ماں. میں بڑی ماں سے محبت کرتا ہوں. مجھے پوچھیں گے آپ نے پاؤں دبائے کبھی ماں کے؟ نہیں یار میں تو کبھی نہیں دبائے. تو یار کیسی محبت کرتے ہو؟ چلو ماں کا کہنا تو مانتے ہو گے. نہیں میں نے ماں کا کہنا میں نہیں ماننا ساری زندگی. تو کہو گے یار آپ کیسی محبت کرتے ہو اللہ سے، ماں سے. ایسی اللہ کی محبت ہے. اگر بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کھاتا حرام ہے، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دل دنیا میں ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ دعویٰ محبت واقعی دعویٰ محبت ہے؟ واقعی وہ محبت ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آج کا دن ہی ہے جس میں ہمیں سوچنا چاہیے تھا. وہ دعوے والے بھی ایک طرف تھے، محبت والے بھی تھے، تو دونوں ہی مسلمانی کا دعویٰ کرتے تھے. لیکن کنہوں نے ثابت کر دیا حقا کے بنا لا الہ است حسین؟ کس نے ثابت کر دیا کہ جو کہتے ہیں وہ محبت یہ ہوتی ہے اپنی جان مال عزت آبرو بچے ہر چیز لٹا دینا، یہ ہوتی ہے. میں یہ کہوں گی اللہ سے بڑی محبت ہے. مجھے پوچھے نماز تو پڑھتے ہو گئے، بس سستی ہوئی تھی نماز میں. آپ کہتے ہو کہ نوکری میں نہیں، نوکری میں ماشاء اللہ الحمدللہ آج تک نہیں چھٹے گی. ہو یار نوکری اتنی پیاری ہے تو رب سے کوئی تعلق نہیں. یقین کرو آنا بھی میرا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ایسے کر لیں کہ اللہ کی محبت میں خود بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ اپنی محبت اتنی دیے رکھنا کہ ویسا نہ کر دینا جیسے یزیدی تھے. وہ کہتے تو تھے لیکن کیا تھا کہ جب وقت آیا، ایسے ہی ہم لوگ ہیں نا دعویٰ کرتے ہیں، جب وقت آتا ہے مجھے آپ کہے کوئی بندہ کہے یار تجھے فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرح کر لے، اپنا مذہب تبدیل کر لے، تیرا کاغذ بن جائیں گے. تو میں کہوں کاغذوں میں ہی ہے، مذہب بھی تبدیل کر لیتے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار تو چل ہندو سے شادی کر لے، چلو کاغذوں میں ہی کرنی، ہندو سے کرنی، چلو کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. اتنا کمزور ایمان ہو. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. پھر فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو. مجھ سے کیوں محبت کرو؟ بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتے. اللہ مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اللہ جس سے پیار کرتا ہے. تم مجھ سے محبت اس لیے کرو، میں رب کا محبوب ہوں. اور وہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. ان سے کس لیے محبت کرو؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں. آپ سوچیں رب کے محبوب کے جو محبوب ہوں وہ کیسے ہوں گے لوگ. ہاں جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو محبوب ہو، اس محبوب کا محبوب جو ہو تو وہ کیا ہو؟ کہتے ہیں جی محبوب کی گلی کا تو کتا بھی مان نہیں ہوتا. محبوب کی گلی کا کوئی جانور بھی ہو نا تو وہ بندہ اس کے بھی کہتا ہے یہ محبوب میرے محبوب ہے. اب سوچے محبوب کا محبوب کیا ہوگا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. تو ان کا مقام اور مرتبہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم اب سوچے امام علی مقام کے بعد میں کیا کروں. ان کے جو ساتھی تھے آپ ان کے ایمان کی نہیں سوچ سکتے کہ ان کے ایمان کا کیا عالم ہے. 9 کی رات کو امام نے بلا کے تو انہوں نے چراغ گل کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا جانا تو چلے جاؤ سارے. انہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے کبھی بھی گلہ نہیں کروں گا کہ حسین کو تم اکیلا چھوڑ گئے. ان کو میری جان سے ہے، میری بیعت سے ہے، تمہیں جانے دیں گے. اور تھا بھی یہی معاملہ. حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ بیعت لینا چاہتے تھے نا، کیونکہ ان کی بیعت سے ہی تھا نا.
مسئلہ سارا. باقیوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ آپ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ لیکن کوئی بندہ نہیں گیا. جب چراغ روشن ہوا تو کوئی ایک بندہ نہیں گیا. یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں دو چہرے دکھائے انسانیت کے. ایک انسانیت کا عرفہ و اعلیٰ چہرہ جس کو فرشتے بھی سجدہ کریں. ایک انسانیت کا وہ چہرہ جسے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا. ایک وہ چہرہ. ایک وہ اسفل السافلین کا چہرہ جو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ تو جانور ہے، وہ لوگ جانور ہیں. نہیں، اللہ کہتے نہیں، جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہے. دو چہرے اللہ نے دکھا دیے ہمیں. اب ہر موقع پہ اوپر میرے دوستوں کربلا ہے، ہر جگہ کربلا، ہر جگہ دو چہرے ہمارے سامنے ہیں. دنیا دار، آپ اسے دنیا دار کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، لیکن وہ جو کس کے پجاری ہیں؟ اللہ کے پجاری نہیں. اللہ کی پوجا نہیں کرتے. نام عبداللہ رکھنے سے نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، بربادی ہے دینار اور درہم کے بندے کے اوپر. نام تو عبداللہ ہی ہے اس کا، نام تو عبد الرحمن ہی ہے اس کا، لیکن پیسہ اس کا خدا ہے. پیسے کے لیے اس کو قرآن اٹھانا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. اب ایک کہتے ہیں میں 10 دفعہ اٹھا لوں. پیسے کی بات کرتے ہیں، جو مرضی کر لیں. ہمیں دین کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے مسلمان کی عزت و حرمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں آج کون سا دن ہے؟ 9 محرم کو اور 9 ذی الحجہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا یہ کون سا یوم عرفہ، کون سا دن ہے یوم عرفہ کا؟ کون سا مقام ہے؟ مکہ ہے. کون سا مہینہ؟ جی حج کا مہینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس دن اس جگہ سے زیادہ حرمت جو ہے مسلمان کی جان اور مال کی عزت. مسلمان کی جان، مسلمان کی آبرو، مسلمان کا خون اس سے زیادہ حرمت والا ہے. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ایک اجنبی شخص بھی مسلمان اگر فوت ہو جائے وہ ہمارے لیے اتنا قابل احترام ہے. ہم اسے جانتے نہیں ہیں لیکن چونکہ مسلمان ہے ہم اسے غسل دیں گے. فرض کفایہ ہے. ہم اگر غسل نہیں دیتے تو ہم سب گناہ گار ہیں. یعنی کہ اس کی جسم کو ہم نے نہلانا ہے، اس کو پھر اسے خوشبو لگانی ہے، اس کو کفن پہنانا ہے. یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے نماز جنازہ پڑھانا ہے. یہ کیا؟ فرض کفایہ. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تدفین کرنی ہے اس کی. یہ کیا؟ فرض کفایہ. اب وہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ یہ تو عام مسلمان کی بات کر رہے ہیں. جو دین دینے والے ہوں ان کے کیا جسم سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. کیا بات ہوگی جب سر کاٹ کے انہوں نے نیزے پہ رکھا اور اس کے بعد کیا کام کیا کہ امام علیہ السلام کے جسم سے کپڑے اتارے. اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ 122 تھے سوراخ تیروں کے جسم میں. 122 تیر لگے ہوئے تھے. 37 جو تھی تلواروں کے نشان تھے. 37 جگہ سے کپڑے مبارک جو تھے پھٹے ہوئے تھے تلواروں سے، اور 38 جگہوں کے اوپر نیزوں کے نشان لگے ہوئے. اس حالت میں ان کی جسم مبارک تھا. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑے والوں کو کہا گھوڑے دوڑاؤ ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں. اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مدینہ والوں حسین شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کربلا کتنی دور؟ ان کا میں نے خواب میں دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے بال مٹی میں ڈے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کربلا سے ہی آ رہا ہوں، وہاں حسین کو انہوں نے شہید کر دیا.
ایک شہادت ہو تو کوئی بندہ بات بھی کرے، اتنی زیادہ ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ تذکرہ نہیں کر سکتے. بہیمیت اور شیطانیت کی انتہا جہاں ہو سکتی نا، وہ تذکرہ نہیں کر سکتے آپ. آپ امام علیہ السلام کا جگر دیکھیں، 71 لاشیں اٹھائے انہوں نے، 71 لوگ. 20 تھے اہل بیت کے لوگ، 6 تو بھائی تھے ان کے، مطلب ان کی والدہ سے نہیں، دوسری والدہ سے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری والدہ سے، جو باقی عباس، علمدار اور باقی 6 تو ان کے اپنے بھائی تھے. ایک ایک کر کے اپنا جوان بیٹا تھا 18 سال کا علی اکبر، اپنا 6 ماہ کا معصوم بیٹا تھا علی اصغر. آپ یہ سوچیں کہ کیا ہمت اور کیا استقامت ہوگی، کیا حوصلہ ہوگا ان کا. اور ہر ایک کا گھوڑا خود تیار کرتے تھے، تیار کر کے اس کو بھیجتے تھے، اب تو جا اللہ کے والے. جو جاتا تھا اس نے واپس تھوڑی آنا تھا، جو بھی جاتا تھا واپس تھوڑی آتا تھا، اس کو تیار کر کے بھیجتے تھے چل. اور جب امام کی باری آئی تو ان کو تیار کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا، تو ان کو تیار کر کے گھوڑے پہ بیٹھا تھا، وہ خود ہی بیٹھے تھے. اب یہ لیکن یہ سوچو کہ بات کتنی سی تھی، کتنی سی بات تھی، اتنی سی بات تھی کہ کمپرومائز اتنا ہی تھا کہ جی ہاں میں مان لیتا ہوں یزید ہمارا بادشاہ، اس میں کون سی کوئی بڑی بات تھی، اتنا ہی کمپرومائز تھا. اور اس میں بھی ابن زیاد کہتا تھا اتنی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دمشق جانے کی بھی ضرورت نہیں، میں کوفے میں بیٹھا ہوں، میرے ہاتھ میں بیعت کرو. ابن زیاد جو کوفے میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا تھا یزید کی بیعت میرے ہاتھ میں کر لو، تو بس شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست از دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ ہے حسین، یہ ہے جناب حسین. آپ سوچیں کیا بات ہوگی ان لوگوں کی، کیا ان کی نماز ہوگی، کیا ان کی بات ہوگی. نمازیں ادھر بھی تھی، ادھر بھی نماز پڑھنے والے پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اندھے آل محمد تو سامنے کھڑے. درود تم پڑھی جا رہے ہو، کون سا درود پڑھی جا رہے ہو؟ آل محمد تو سامنے کھڑے، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ. آل محمد کے درود پڑھ رہے، ساتھ تیر چلا رہے، تو ادھر بھی دین تو ادھر بھی تھا. اللہ اکبر. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا آگے. وہ تو زندہ ہو گئے، وہ تو زندہ ہو گئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں تم مقتول نہ کہو، یہ ان کی بے ادبی ہے. جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں اسے تم یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا، یہ اس کی بے ادبی ہے، وہ تو زندہ ہو گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو مارے گئے میری راہ میں وہ ہے زندہ، تمہیں کوئی اس کا شعور نہیں. انہیں نہ کہو کہ وہ فوت ہو گئے، وہ مارے گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ حسین تو زندہ ہو گیا تھا. اور جو باقی جو بعد میں، اب سب کی تاریخ پڑھ لیے گا، میرے پاس ٹائم نہیں اتنا کہ تاریخ ہی ہم شروع کر دیں. میں صرف تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانے کے لیے، کہ صرف ایک چیز آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں. اس کی طرف بھی بات تھا کہ آپ ان سب کی اگر تاریخ پڑھ لیں، ابن زیاد سے لے کے سب کی پڑھیں، ان کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. ابن زیاد کا اسی محل میں لا کے سر کاٹ کے رکھا گیا. یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں آیا، میں ذہن میں نہیں آ رہا کون سی کتاب ہے، صحاح ستہ کی کتاب میں حدیث ہے پوری، کہ اس کا سر کاٹ کے اسی جگہ رکھا گیا. امام علیہ السلام کا سر لے کے آئے تھے نا اس کے پاس، ابن زیاد کے پاس امام علیہ السلام کا سر لائے تھے، اور ابن زیاد نے گستاخی کی تھی، ان کے ہون مبارک پہ چھڑی لگائی تھی. اور انس بن مالک رضی اللہ، وہ آتا ہے ایک اور صحابی کا نام آتا ہے، ان میں سے کوئی ایک تھے، بڑھاپے میں چلے گئے تھے.
ظاہر 50 سال کا ہو گیا وقفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد یہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے نا، یہ واقعہ۔ وہ بڑھاپے میں تھے تو وہ کھڑے ہو گئے، کہتا ہے کہ تجھے گستاخ، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شرم نہیں آتی؟ تم ان ہونٹوں پہ چھڑی لگا رہا ہے جن ہونٹوں پہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ بوسے لیتے دیکھا ہے۔ اللہ، میں پڑھ رہا تھا دست بوسی کے اوپر حدیثیں۔ ہمارے یہاں بڑے مسئلے نا جی، کوئی آپ کا ہاتھ چومتا تو جی یہ بدعت ہوگی، جی بڑی بدعت ہوگی۔ میں اس کے بارے میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ اسلام میں ہمارے دست بوسی صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دست بوسی، ہاتھ چوما کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ملی، انہوں نے حضرت زید کے ہاتھ انہوں نے چومے کہ آل رسول کی ہمیں تکریم کرنی یہ سکھائی۔ ایک صحابی رسول، ان کا ایک شخص نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے چومنا شروع کر دیا۔ وہ پوچھنے لگے تم کیوں چوم رہے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوئے ہوں گے، تو میں نہ چوموں تو کیا کروں؟ ایک وہ شخص ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ وہ ان کے لب مبارک پہ کئی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے لیے ہوں گے، اور اس کو، اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم اگر بوڑھا نہ ہو گیا تو تیرا بھی میں سر اڑا دیتا۔ میں تو یہ بڑھاپے کے چھوڑ رہا ہوں کہ تو نے جو گستاخی کی ہے کہ میرے محل میں کھڑا ہو کے مجھے للکار رہا ہے۔ ابن زیاد، اسی ابن زیاد کا سر کاٹ کے ادھر لایا گیا، اور اس حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ اس میں سے سانپ نکلا اس کی ناک میں سے، لوگ خوف سے دوڑ گئے۔ بعد میں سب کو مارا گیا، حتیٰ کہ یزید کو قبر سے نکالا گیا۔ یہ حال ہوا۔ لیکن دوستو بات یہ ہے، ہم تذکرے کرتے رہیں میں بڑے، ہمارے یہاں مطلب کیا فیشن ہے؟ ہمارے یہاں یہ فیشن ہے وہ یار بڑی جناب بڑا 2 نمبری ہوگی، بڑی 2 نمبری ہوگی، بڑی 2 نمبری ہوگی جی، فلانے نے ایک گاڑی بیچی وہ 2 نمبری جی، فلانا بھی بڑا 2 نمبر ہے، فلانا بھی بڑا 2 نمبر ہے، فلانا۔ اچھا نہیں دیکھتا تو بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنا بس، اور جی گاڑی بیچنے گیا وہ بھی بڑی 2 نمبر بندہ ملا مجھے، فلانا بھی بڑا 2 نمبر بندہ ملا۔ مجھے یاد ہے ہمارا جونیئر ہوا کرتا تھا ایک لڑکا ہاسٹل میں، جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے اس وقت، وہ کوئی عجیب ہی تھا ہمارے ساتھ، اس نے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا۔ تو اس نے کیا کرنا کہ ہاسٹل میں جانا تھا نا، لوگوں کے کسی کے ٹاول اٹھا لینے، کبھی کسی کا کوئی چیز اٹھا کے چوری کر لینی، کسی کا شیمپو اٹھا کے لے آنا۔ تو ایک دن میں گیا اس کے کمرے میں، تو جناب بیٹھا تو پتہ نہیں ہنس رہا تھا مجھے۔ میں کہا تو کیا ہنس کر اکیلا بیٹھا؟ کہتا میں ہنس رہا ہوں کہ میں نے کوئی 1.5 سال جو ہے نا چوریاں کی یہاں پہ ہاسٹل میں، کسی کا تولیہ اٹھایا، کسی کا کچھ اٹھایا، کسی کا کچھ اٹھایا۔ تو آج جو ہے نا وہ کوئی میری ٹیپ اٹھا کے لے گیا جو ٹرانسسٹر نہیں ہوتا، کہتا وہ سارا حساب لگایا، سارا حساب پورا ہو گیا۔ تو جناب سارا حساب اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ فلانا بھی بڑا برا، فلانا بھی بڑا برا، فلانا بھی بڑا برا، لیکن آپ مجھے بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو اپنے بیوی بچوں کا حق صحیح ادا کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنے رب کا ہی حق ادا کرتا ہو؟ چلو باقی کسی کا حق ادا کرے نہ کرے، کون ہے ہم میں سے؟ کون ہے جسے اس طرح مشکل حالات میں کھڑا کرو تو وہ کہے گا نہیں میں کھڑا ہو جاؤں گا، ایسی تیسی جان جاتی چلی جائے؟ کون ہے؟ ہمیں اس سچویشن میں لائیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم کھڑے رہیں گے اس طرح؟ کون ہے کہ جس کی گاڑی کو 50 پاؤنڈ کی ٹکٹ لگ جائے تو وہ اتنا پریشان ہو، نماز چھوٹ جائے اتنا پریشان نہ ہوتا؟ یعنی 50 پاؤنڈ سے بھی گئی گزری نماز ہوگی، معاذ اللہ۔ آپ سوچیں کبھی لگی ہو ٹکٹ، 2 دن پریشان رہتا بندہ، نماز چھوٹی ہو کبھی پریشان ہوتا ہے بندہ؟ مطلب تھوڑا سا ایمان کو اپنے ٹٹول کے بندہ دیکھے۔ اچھا پھر یہ سارا کچھ ہو، اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ بھی خیال نہ ہے کہ یا اللہ میرا دل اتنا کالا ہو گیا، اللہ نہ کر کہیں میں یزیدیوں میں سے تو نہیں ہو گیا، یا اللہ تو وہ یزیدیوں میں تو نہیں کر دے گا۔ اور پھر اس بات میں پریشان ہو کے یار میں کسی بندے کے پاس جاؤں، دیکھو ہوتا کیا ہے، مجھے کھانسی لگ جائے، بیمار، کھانسی ختم نہ ہو رہی، میں فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی، اپنا علاج کراؤں گا نا۔ اب روحانی بیماری لگی ہوئی ہے، دل مردہ ہو گیا،
ख्याल भी नहीं आता, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर सोचना चाहिए कि यार इस दिल के अंदर बत्ती जलनी चाहिए, इस दिल के अंदर बत्ती जलनी चाहिए, दिल के अंदर रब की मोहब्बत, जो मेरा रुआ रुआ जिसका एहसान मंद है। वो अक्सर लोग कहते मेरी बीवी नहीं मेरी बनती, फलाना नहीं मेरा बनता, तो मैं उनसे पूछता हूँ यार तू अपने रब का बन गया? तूने अपनी बीवी को तो नहीं पैदा किया, बनाया तो नहीं अपने हाथों से? जिसने अपने हाथों से तुझे तख्लीक किया रब ने, तो अपने रब का बन गया। जो बन गए जा उनकी कब्रों पे आज भी, तुझे उनका सराहना खाली नहीं मिलेगा। लोग आज भी उनके कब्रों पे जाके सूरह यासीन पढ़ रहे होंगे, जो बन गए। अभी दाता साहब का 980वां उर्स हो रहा, 1000 साल हो गए, 1000 साल। इधर 2 साल नहीं गुजरते देखे वालिद का बंदा कब्र ही भूल जाता है। मकसद से पूछता हूँ, कहते अब्बा जी की कब्र, कहते यार याद ही नहीं रही, कब्रस्तान न भूल ही जाते हैं, वो है कब्र किधर है? तो वो क्या सारी औलाद है? नहीं, वो अल्लाह का हो गया, वो अल्लाह का हो गया। जब जो बंदा अल्लाह का हो जाए, ये सारी दुनिया ये तख्लीक किसके लिए की? हम कौन हैं? हम अल्लाह के नायब है, खलीफा हैं। खलीफा कौन होता है जी? गवर्नर, बादशाह के नीचे गवर्नर। जो बादशाह की ताकत होती है वो गवर्नर को चली जाती है, यही होता है ना। जो बादशाह की ताकत होती है तो गवर्नर को चली जाती है, तो गवर्नर सारी एंजॉय करता है, बादशाह की ताकत ही एंजॉय कर रहा होता है ना, हर ऑर्डर उसका चलता है। हम तो खलीफा हैं, हमारे हुक्म के ऊपर तो हवा भी हमारे हुक्म पे रुक जानी चाहिए, हमारे हुक्म के ऊपर जनाब जमीन भी फट जानी चाहिए, हमारे हुक्म। हम तो खलीफा हैं अल्लाह के। हाँ, जो खलीफा थे आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़ लें, वहाँ मदीना में बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं मदीना मुनव्वरा में। फौज कौन लड़ रही है जाके, और खुतबा देते हुए खुतबा रोक देते हैं। खुतबे के दौरान कहते हैं या सारिया जबल, वो सारिया जबल पीछे पहाड़ की तरफ देख भी, खुतबे के दौरान कह रहे हैं। 3 दफा कहा, लोगों ने कहा कि ये खुतबा तो कुछ दे रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। 2 हफ्ते बाद फौज आई, वो कहने लगी जी हमें आपकी आवाज आई उधर, हम आवाज की वजह से वहां मुतवज्जे हुए, वो तो पीछे फौज आ रही थी, अगर आप हमें ना बताते हम तो गए थे। वो किधर हवा ले गई, हवा मुसखर हो गई ना जी। खलीफा था ना अल्लाह का, अल्लाह का खलीफा था ना, उसने लिखा खत, लिखा नील के नाम, खत लिखता हूँ उमर तो ये खत लिखता है, तो हुक्म देता है, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है ना दरिया, तो तू कभी ना चल। फिर अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ खलीफा अल्लाह का, तो फिर चल फिर जरा। फिर रुका, फिर मदीना मुनव्वरा में आग लगी, उन्होंने वो क्या नाम था साहबी का, उन्हें चादर दी, उन्हें कहा चादर लेके तो आग जो है ना, आग को लेके हाँक के तो उसे ले आओ। तो लोग देख रहे हैं क्या हो गया, ये क्या हो गया? वो आग को ऐसे हाँक के चादर में और ले जाके उन्होंने उखाड़ में बंद कर दी। किसने हुक्म दिया जी? खली अमीरुल मोमिनीन ने कहा जी, अमीरुल मोमिनीन ने कहा। और जब वो अमीरुल मोमिनीन पहुंचे बैतुल मुकद्दस चाबियां लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हजरत बड़े अमीर लोग हैं, आप कपड़ों में पैबंद लगे हुए हैं, आप ऊँट पे बैठ के आ गए, बादशाह हैं आप हमारे, तो कोई बेहतरीन लिबास पहन लें। उन्हें पहनाया भी गया लिबास, घोड़े पे बैठे फिर उतर गए। कहते उतार दो इसको। कहते कि मुझे जो इज्जत है हमें इन लिबासों से नहीं मिली, लिबासों से नहीं मिली। फिर बड़ा उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि जब कभी तुम इससे इन चीज़ों से इज्जत ढूंढोगे तो तुम जलील हो जाओगे दुनिया में। हमें इज्जत मिली है इस दीन की वजह से। नहीं तो उमर को कौन जानता था? उमर तो बकरियां नहीं चरा सकता था। जो बकरियां नहीं चरा सकता था, अल्लाह ने उसको 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर ऐसे हुकूमत कि आज भी वो जो चाइल्ड बेनिफिट है वो उमर ने शुरू कराया। चाइल्ड बेनिफिट, अब सोचें, बाकी वेलफेयर तो बंदा बात कहीं और निकल गई। लेकिन मैं आपको बात ये समझा रहा हूँ बेटा, जब इंसान गिरता है ना, फिर ये ना सोचें कि नहीं यार ये क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हमारे इधर ही है ना, बेटे ने बाप को मार दिया जी, पढ़ते नहीं खबरें, माँ को ज़िबा कर दिया जी बच्चे ने।
ابھی کل ہی بتائی بیٹی کے آنکھیں نکال دی. میں کیسا کیا ہو؟ قرآن صحیح کہتا ہے سن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون. یہ اندھے گونگے بہرے, آنکھوں سے نہیں, ادھر سے ادھر سے اندھے گونگے بہرے ہو گئے. جب ادھر سے اندھے گونگے بہرے ہو گئے پھر نہ باپ نظر آتا ہے نہ آل نبی نظر آتی ہے. پھر نظر آتا ہے تو صرف پیسہ نظر آتا ہے, وہ جس میں رہنا کتنی دیر ہے آپ کے پاس, پھر صرف یہی نظر آتا ہے اور کچھ نہیں نظر آتا انسان کو. اور یقین کرو یہ دل کی ایسی حالت ہے, دل کی حالتیں بیان سننے سے نہیں دور ہوتی. آپ کہنا نہیں کہ میرے دل میں سے نکال دو, لالچ نکال دو, تو میں کون ڈیل کارنیگی کی کتاب پڑھو جا کے, تو کبھی بھی لالچ نہیں نکلے گی. دل سے لالچیں, دل سے بغض ایسے نہیں نکلتے ہیں. دل کو جب تک صاف نہیں نہ کریں گے, صاف کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے کریں گے. کوئی صفائی کرنے والا ہو جو آپ کو ذکر کرنا سکھائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذکر کرنا نہیں آتا ہمیں. ہم سمجھتے ہیں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تسبیح پکڑ لوں اور 20,000 دفعہ میں تسبیح پڑھنی ہے, بس یہ ذکر اللہ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سمجھ دے بیٹا, یہ جو دن ہے نا 10 محرم کا دن, یہ بہت بڑا دن ہے. اس میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی. وہ بڑی عجیب سی بات ہے, یہ دن تو دعائیں قبول ہونے والا دن ہے. تو یہ کیسی بات کی اللہ تو نے کہ امام علیہ السلام کی پوری, ہاں اس میں امام علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے مظلوموں کے لیے ایک مثال قائم کر دی. چاہے جیسے بھی حالات ہوں ہم ہمت کریں گے, ہمیں ایسی طاقت دے دی تو میں کبھی بھی تھک نہیں سکتا. میرے سامنے کون ہے؟ حضرت امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ. میں کبھی جھک نہیں سکتا. میرے سامنے کون ہے؟ حضرت امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. کون ہے؟ امام علیہ السلام کی ذات. ایسی ہمارے سامنے مثال قائم کر دی کہ قیامت تک جو ہے ایمان والوں کے لیے ایک مشعل راہ دے دی. قیامت تک کے لیے ہمیں ایک ایسی جنات سپورٹ دے دی ہم لوگوں کے لیے اگر دین پہ چلنا چاہو. خوف بھی بہت زیادہ آتا ہے اس دن کے اوپر کہ دیکھو کہ انسان اگر غفلت میں چلا جائے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے. پورے کچھ کہتے ہیں جی 5,000 سپاہی تھے پہلے, 1,000 جو تھے وہ لے کے آیا, وہ اور لے کے آیا. اس کے بعد پھر جو تھا وہ عمر بن سعد, وہ تقریباً 3,000-4,000 آئے. پھر شمر کے ساتھ آئے. زیادہ روایات میں تک 22,000 کے قریب سپاہی تھے. 75-72 لوگ ایک طرف, 22,000 کی فوج ایک طرف. یہ تو ویسے ہی سویلین پہ اٹیک کر رہے ہو, ہے ہی سویلین بیچارے. وہ کیا تم ان کے بعد تلواریں دیں, وہ فوج تھی ان کے ساتھ. اور ان 22,000 میں سے امام علیہ السلام نے آخری ٹائم بھی, جب آخری اکیلے بھی نکلے تب بھی ایک تقریر کی, آخری دفعہ بھی, کہ آخری وقت ہے اب بھی پہچان جاؤ مجھے. ایک بندہ پوری فوج میں سے, ایک بندہ جو تھا, اور ایک بندہ ادھر آیا. یہ کیسے اندھے ہوں گے, اللہ اکبر, کیسے اندھے ہوں گے. ایک بندہ ادھر آیا, کوئی مسلمان نہیں تھے یار. اگر اب آپ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ میں کیا ہوا, انہوں نے لڑکوں کو مارا, اس کے بعد ان کو ان کے کپڑے اتارے, اس کے بعد ان کو الٹا لٹکایا, وہ سارے موویاں بنا رہے تھے, کسی ایک بندہ نہیں آ گیا ہے. یہی سیالکوٹ میں ہوا تھا نا. تو اگر آپ کہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا, تو ایسا ہی سے نہیں ہوا. یقین کرو, آپ اس بات پہ خوش نہ ہو کہ آپ نماز پڑھتے ہو. کیا وہ سیالکوٹ میں جو لوگ تھے ان میں سے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کسی کو خیال, اچھا چلو ایک منٹ کے لیے مان ہی لو کہ وہ جو بات تھی کہ وہ واقعی وہ بندے جو لڑکے تھے دونوں, انہوں نے وہ مرڈر مارا تھا, چوری کی تھی اور جناب مارا تھا. تو پھر بھی کسی بھی انسانیت والے معاشرے میں ایسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسانیت والے معاشرے میں کہ آپ پکڑ کے بچوں کو مارو, اس کے بعد اتارو, اس کو الٹا لٹکاؤ, اس کو اور ریسکیو 1-1-2-2 پہ لٹکا دو, پھر اس کو ادھر لٹکاؤ تو چل بھی. ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پورے طرح یزیدیت کے اس میں ہیں. اس لیے یقین کرو دوستو, بہت زیادہ ذکر کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے دل ایسے نہ کر دینا, ایسا موقع آئے تو یہ نہ ہو کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک واقعہ ہوا, وہ تھا وہ غیر مسلم تھا, وہ ادھر سے کیا کہتے ہیں سری لنکا سے, اس کے دوسرے مینیجر نے اس کو جفا ڈال دیا.
وہ ایک بندے نے بچا لیا اس کو وہ کہ اس نے جفا ڈالا کہ بھائی تم کی کر دے پھر مینوں مار لو تسی انہوں مار دے کون روکتا ہے کون روکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کی خیرات عطا فرمائے دیکھو وہ نا واقعہ ایسا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ آگے ایک تو شروعات پھر اس کے بعد جو درمیان میں اس کے بعد پھر آگے جو جس طرح ہماری پاک بیویوں کو لے جایا گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ خاندان نبی ہیں خاندان نبی ہیں ان کی حرمت بہت بڑی ہے اور پھر ان کی جناب بیوی سکینہ کی وفات ہوئی بڑا کچھ ہوا اس واقعے لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو دل لگے ہوئے نا ادھر تو یہ دن آپ کو ایسے دل میں غم چھا جاتا ہے شیطان ہے شیطان کیا کر رہا ہے فی زمانہ کیا ہو گیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے 9-10 کی محرم کی چھٹیاں ہی 1-2 چھٹیاں اور ملائیں چلو مری چلیے ادھا پاکستان مری چلا جاتا ہے کون ہے جو اپنے بچوں کو جو رو کے اٹھاتا ہو کہ بیٹا اٹھ بیٹا آج امام کی دن ہے آج ہم نے کون ہے کہاں گئی وہ مائیں کہاں گئی وہ باتیں پھر ہم کہتے ہیں جو اولاد ویسی نہیں ہے مائیں وہاں کہاں گئی وہ مائیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہتے ہیں میں آج بھی یاد کرتا ہوں وہ دن جب میری ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹا ہم اللہ کے مہمان ہیں ایسی مائیں تھیں کہتے ہیں ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا نا تو ماں یہ نہیں کہتی تھی بیٹا کچھ نہیں ہے کھان لے بھوکے مرو ہوں تسی یہی ہوتا نا ہمارے یہ کہتے ہیں ہوں تسی بھوکے مرو ہوں کہ وہ تو کچھ لے آگے نہیں ہوتا وہ یہ نہیں کہتے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اور کہتے وہ دن جتنی ہمیں سکون ملتا تھا اس دن اس بھوک میں سکون ملتا تھا کیونکہ ماں ہی کہتی تھی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اس دن کا جو سکون ملتا تھا وہ میں اب ڈھونڈتا ہوں کیونکہ اب ماں نہیں رہی میری اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا اصل میں بیٹا سب سے بڑی بات ہے جو اصل میں اب ہم نے کرنا ہے ذکر کرنا یقین کرو پوری توجہ کے ساتھ کرو اکثر لوگ جو ہے میں کہتا ہوں وہ کہتے ہیں ادھر رائٹ لیفٹ بیٹھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں یہ نا سیدھی ڈائریکٹ ہے آپ پوری نگاہ اوپر سامنے نگاہ ڈالو ذکر کرو میں بھی ایسے ہی گیا تھا مجھے میرے مرشد نے کہا تو میں نے دیکھا تھا اس سے بہت زندگی بدل گئی میں آپ سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں بڑا نیک ہو گیا کم از کم اللہ نے اتنا احساس دے دیا یہ خوف پیدا ہو گیا کہ یہ اللہ بچا کے رکھنا ایسا نہ کر دینا میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں یہ ذکر جو ہے نا یہ والا جو قلبی ذکر ہے جو آپ کے دل کے اندر ذکر ہے ہی دل کا جو دل کو بدل دے جب آپ یہاں سے جاؤ تو کوئی سوچ ہو بندے کی کہ یار ہاں 2 منٹ کے لیے بندہ سوچے اپنی میں کیوں پیدا ہوا میں کس لیے آیا کتنا سفر ہے میرا کتنا کر لیا کتنا رہ گیا یہی ہے ذکر بیٹا اگر آپ میرے پاس بیٹھے بھی باتیں کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو گاڑی میں نے کتنے کی بیچنی ہے آپ گاڑی کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہو آپ اللہ کے ذکر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یار ہے تقریر لمبی ہو گئی وہ گاہ کی نہ نکل جائے پیچھے تو یہ پھر آپ گاڑی کے ذکر میں اللہ کے ذکر میں تو نہیں ہے نا اللہ کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ یاد ہی نہ رہے آپ کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ پھر کیا ہوتا ہے اللہ کا ذکر آپ کو صبح فجر کے اوپر اٹھا دے گا آپ سو رہے ہو گے نا الارم بھی لگائے گا الارم سے 5 منٹ پہلے آپ کو اٹھا دے گا یہ اللہ کا ذکر آپ دیکھو گے آپ کو اللہ کا شکر کرو گے یار اور جب یہاں سے اندر سے ڈیڈ ہو جاؤ گے نا 3 الارم لگائے ہوں گے 4 لگائے ہوں گے ایک الارم بجے گا بند کرو گے یار اچھا اٹھنا میں دوسرا بند کرو گے کئی دفعہ الارم بھی نہیں سنائی دے گا آپ یقین کرو آپ کو کہ یار یہ کیا بات ہوئی میں الارم ہی لانا پھر بھی نہیں اٹھایا جانا اندر کا ذکر باندھو اندر اللہ کا ذکر چلا لو یقین کرو ایسے الارم بجتے ہیں اندر سے انسان اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے اللہ سے جوڑ دینا ہمارا کام ہی ہے ہمارا کام اور تو کوئی نہیں نہ کوئی طویز شویز ہے نہ کوئی کام ہے دعا بھی کیا بس دعا اللہ تعالیٰ نے قبول تو اللہ نے کرنی ہے ہم تو گناہ گار ہیں اللہ مان لے رسیلہ مان لے تو اللہ کی شان ہے اصل میں ساری بات یہی ہے یہ گیند آپ کے کورٹ میں ہے کسی کے کورٹ میں نہیں ہے اگر آپ نیک ہو جاؤ گے رحمت کے فرشتے آگے گھر میں آ جائیں گے اگر میرے گھر کے اندر شیطان چاروں طرف بیٹھا ہو اور میں کسی کے پاس جا کے کیا کروں گا وہ مجھے جو مرضی تعویذ بھی دے دیں
تو اس سے شیطان تو گھر سے نہیں جائے گا. شیطان کیسے جائے گا جب میرے اندر کا نفس جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول کرے.